السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جسم فروشی، کسی غیر محرم کے ساتھ رات گزارنا یا شادی سے پہلے جنسی تعلق، ان سب چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی جنسی تعلق عورت کی مرضی کے بغیر قائم کیا جائے تو اسے ریپ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی سزائیں مغرب میں مسلم ممالک سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرانسیسی دارالحکومت کے ایک نائٹ کلب میں 1 سال قبل جنسی حملے کا نشانہ بننے والی نوجوان خاتون سارا روزوک نے اپنی عزت پر حملہ کرنے والے شخص کے نام کھلا خط تحریر کر ڈالا، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے سوشل میڈیا میں بحث کا موضوع بن گیا۔ سارا اپنے خط میں لکھتی ہیں، میں دسمبر کی اس سرد شام تمہارے نام یہ خط لکھ رہی ہوں، تقریباً 1 سال بعد کہ جب تم نے میری عزت پر حملہ کیا، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ میں خود میں اتنی طاقت محسوس کرتی ہوں کہ کچھ تحریر کر سکوں۔ اس رات تم نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا اور میرا لباس تار تار کر کے میری عزت پر حملہ کیا۔ تم نے عدالت میں کہا کہ میرے مخصوص ایام نے تمہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی عزت کے لیے لڑی اور تمہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تم نے میرے جسم کو پامال کیا اور میری روح کو زخمی کیا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ جنسی حملے کا نشانہ بننا کیسا لگتا ہے، اور جب آپ یہ شکایت لے کر پولیس کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ کو ہسپتال جا کر اپنا معائنہ کروانا پڑتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میں تم جیسے مردوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اور میرے جیسی خواتین بھی انسان ہیں، ہم بھی آزادی سے ہر جگہ جانا اور سب کچھ انجوائے کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ جسمانی تعلق بھی اسی طرح ہمارا حق ہے جیسے تم مردوں کا۔ جب ہم نہ کہتی ہیں تو اس کا مطلب رضامندی کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس انکار کے بعد کوئی بھی تعلق جنسی زیادتی کے سوا کیا ہے؟ اور تم یہ بھی جان دو کہ تمہارا ظلم میرا حوصلہ نہیں توڑ سکا۔ میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہوں گی۔ میں ہر اس خاتون کی آواز بھی بننا چاہتی ہوں جس سے دست درازی کی گئی ہے، جس پر حملہ کیا گیا ہے، جس کی فلم بنائی گئی ہے اور تصاویر بنائی گئی ہیں، جس کا تعاقب کیا گیا ہے، جسے اس کی مرضی کے بغیر چھوا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے، اور بسا اوقات دیگر خواتین ہی ظلم کا نشانہ بننے والی خواتین کو الزام دیتی ہیں، اور وہ مرد جنہیں آواز اٹھانی چاہیے وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ میں ان سب سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور ان سب سے کہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ظلم کا نشانہ بننے والی سب خواتین سے کہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کھڑی ہوں اور تمہارے لیے آواز اٹھا رہی ہوں۔ میرے ساتھ جو ہوا اس نے میری زندگی تباہ نہیں کی، اور نہ ہی کوئی تمہاری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ سارا کے اس کھلے خط کو انگریزی زبان کے بعد فرانسیسی، ہسپانوی اور اردو زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا پیغام دنیا بھر کی خواتین کو پہنچانا چاہتی ہیں تاکہ انہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ ملے۔ وہ جنسی جرائم کا نشانہ بننے والی خواتین کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جرم کا نشانہ بننے والے کو نہیں بلکہ جرم کرنے والے کو شرمندہ ہونا چاہیے۔